افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 30 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبا سے شروع ہو کر سورۃ الناس پر مکمل ہو رہا ہے۔ اس پارے میں کل 39 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے فرمایا نیند ہم نے تمہارے لیے بنائی جو کہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری راحتوں کا دار و مدار اسی نیند پر رکھا گیا، اس نعمت کو ساری مخلوقات میں عام کر دیا گیا، اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے اسی نیند کے لیے رات کو ملبوس کر دیا، یعنی اندھیرے میں اس کو ملبوس کر دیا تاکہ جب یہ اندھیرا ہو جائے تو پھر نیند آسانی کے ساتھ آ جائے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے، تمہارے معاش کے لیے بنا دیا کہ تمہاری معیشت اور تمہارا کام کاج دن کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 40، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، قیامت کے دن کافر جب اللہ کے عذابات کا مشاہدہ کرے گا اور پھر اسے معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جس عذابات کی بات ہوتی تھی آج وہ سامنے آ گئے ہیں اور ان سے بچنا اور چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو اس وقت وہ حسرت اور افسوس اور تمنا کرے گا کہ کاش میں آج مٹی ہو جاؤں، یعنی میری کوئی حیثیت نہ رہے تاکہ میں عذابات سے بچ سکوں اور مجھ سے کسی چیز کی پوچھ نہ ہو۔ سورۃ النازعات مکی ہے، آیت 37، 38 اور 39۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو بغاوت کرے، سرکشی کرے، نفسانی خواہشات پر چلے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے، آخرت کو وہ نظر انداز کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت 40 اور 41 اسی کے مقابلے میں اس کا ذکر کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈر گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو پس پش ڈال دیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ عبس مکی ہے، آیت 6 اور 7۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، جو آدمی دین سے بے رخی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین تھے، یعنی چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ تو فرمایا گیا کہ آپ کی یہ چاہت اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے یہ ذمہ نہیں، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ بنا کر، نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ ضرور بے ضرور اس کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ مسلمانوں کی تعلیم، اصلاح و تربیت کر کے ان کو قوی مومن بنائیں، تقویٰ کا درس ان کو دیں۔ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ یہ اہم اور مقدم ہے کہ اہل ایمان اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے عمل اور کردار اور تقویٰ کے اندر وہ ترقی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 34، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا
باپ بیٹے کے پاس، بیٹا باپ کے پاس، ماں بیٹی، بیٹی ماں کے پاس، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ سورۃ تکویر مکی صورت ہے، اس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ سورۃ الانفطار مکی ہے، آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بھول نے اور دھوکے نے اپنے رب کی نافرمانی پر ڈال دیا ہے، یعنی تو کریم رب کی طرف سے کسی دھوکے میں آ گیا ہے اور کسی نے تجھے رستہ بھلا دیا ہے۔ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ہدایت دی اور جس طرح اچھی صورت پر چاہا تجھے پیدا کر دیا۔ آیت نمبر 11 کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتوں کے نام جو ہر انسان کے ساتھ دائیں بائیں کاندھوں پر ہوتے ہیں، اور یعلمون ما تفعلون وان علیکم لحافظین، تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کوئی لفظ ایسا نہیں اور کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو یہ نوٹ نہ کر لیتے ہوں، ان کی حفاظت نہ کرتے ہوں۔ سورہ مطففین مکی صورت ہے، تطفیف کے معنی ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، اور یہ چونکہ دوسروں کے حق مارنے والی بات ہے اور حق کے اوپر ڈاکہ ہے، اس لیے تطفیف کرنا حرام فرمایا گیا ہے۔ عام طور پر معاملات کا لین دین انہی طریقوں پر ہوتا ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حقدار کا حق ادا ہو گیا یا نہیں۔ اس کی اہمیت اسی وجہ سے بیان کی گئی، اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ظاہری ناپ تول اس سے مراد ہو، بلکہ جو معاملہ دوسروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی بھی کمی کی جائے گی تو وہ اسی طرح ناپ تول میں کمی ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہے اور وہاں پر جو اس کا وقت مقرر ہے اس وقت سے وہ کم وقت دے کر اور برابر کی وہ تنخواہ حاصل کرتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کی ناپ تول کی کمی کی ایک مثال ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ آیت نمبر 7 کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سجین کے معنی ہیں تنگ جگہ میں قید ہونا۔ یہ ایک مقام کا نام ہے کہ جس میں کفار اور فجار کی ارواح ہوں گی۔ یہ 7ویں آسمان کے نچلے طبقہ میں ہے، یعنی کفار کی، منکرین کی جب ارواح جسم سے جدا ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اس مقام پر رکھتے ہیں۔ اور ایک اور آیت کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ کفار اور مشرکین اور منافقین کی جو ارواح ہیں وہ سیاہ پرندوں کی شکل میں روزانہ جہنم کی طرف لائی جاتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اہل جنت کی ارواح سبز پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور روزانہ ان کو جنت کی طرف لایا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مقام ہے۔ آیت 18 کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین کا معنی بلند کا ہے، بلندی کا ہے، علو سے، جس کا معنی بلندی کی طرف۔ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے یہ ایک مقام ہے جس میں مومنین، مخلصین اور متقین کی ارواح اور اعمال رکھے جاتے ہیں۔ سورہ انشقاق مکی ہے، اس صورت میں قیامت کے احوال، حساب کتاب، نیک و بد کی سزا جزا کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 8 فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا اور اس کا حساب آسان لیا جائے گا، اور اس آسان سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت اس پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور اس کا حساب خود لیں گے اور کسی کے سامنے اس کی بدعمالی کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اسی آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی کہ وہ یہ دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ حساب لینے والے میرا حساب آسان لینا۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے اور اس میں واقعہ اصحاب اخدود مذکور ہے۔ سورۃ الطارق مکی صورت ہے،
اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ایک محافظ نگران ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس قسم کے اعمال وہ کر رہا ہے، اس پر غور کرے اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور میں آئے گا تو وہ سارے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے، آیت نمبر 14-15۔ قد افلح من تزکا، جو اپنے قلب کا تزکیہ کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرے اور نماز قائم کرے، ایسا شخص، یہ کام کرنے والا شخص فلاح اور کامرانی پا گیا۔ سورۃ الغاشیہ مکی ہے، اس میں بھی قیامت کا احوال مذکور ہے۔ آیت 22 میں فرمایا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ ان کو حق کا پیغام ضرور ہی قبول کروا لیں۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا اور نصیحت کرنا ہے، یہ کام کر کے آپ بے فکر ہو جائیے، نتائج آپ کے ذمہ نہیں ہیں، اور یہ قبول نہ کرنا بھی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور اللہ ہی ان سے نمٹ لے گا۔ داعی کو ہدایت دی گئی کہ وہ دعوت کے پیغام کو جب لے کر چلے گا تو پھر اس کو بہت مشکلات ہوں گی، اور ان انبیاء حضرات کی مشکلات کو سامنے رکھے گا تو پھر اس کو کام کرنے کا حوصلہ اس کا بڑھے گا۔ سورۃ الفجر مکی ہے، آیت 15-16۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب انسان پر ہم اپنی نعمت کی فراوانی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور اسی طرح جب ہم کسی انسان پر رزق کی تنگی کر لیتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی۔ آیت نمبر 17۔ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یہاں اکرام کی بات ہے اور پرورش کی اور حق کی ادائیگی کی بات نہیں، فرمائے اکرام کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آیت نمبر 18۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ آیت 27-30۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، مومنین، مخلصین، متقین کی ارواح کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کا وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی ارواح کو مخاطب فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آیات میں مومنین مخلصین کو بشارت دی گئی ہے کہ ان کے موت کے وقت ہی اللہ رحمتوں کے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں بشارت عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ البلد مکی ہے، آیت نمبر 4۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، اس کی زندگی ساری مشقت کے ساتھ تعبیر ہے۔ یہ اس کا ماں کے پیٹ میں رہنا، وہاں سے دنیا میں آنا، پھر یہاں رہن سہن، اور پھر یہاں سے دنیا سے قبر کی طرف، عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جانا، یہ سب کا سب مشقت کے ساتھ ہے۔ سورۃ الشمس مکی ہے، آیت 9-10۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا وہ بامراد ہو گیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورۃ اللیل مکی ہے، آیت 5-6-7۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس کو عطا کیا گیا، تقویٰ دیا گیا، اور وہ اچھائی کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے اعمال کو اچھا کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جو بخل سے کام لیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
آیت نمبر 11، وما یعنی عنہ مالہ وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کا مال اس کی کفایت نہیں کرتا، یہ اپنے مال کے اندر بخل کرتا ہے اور وہ اس کے کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا، حالانکہ یہ بخل اسی وجہ سے کرتا تھا کہ وہ مال اس کے پاس رہے اور اس سے یہ فائدہ اٹھائے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل مانگنے والے کو جھڑکا نہ جائے، اگر اس کو نہیں دیا جا سکتا تو نرم بات کر کے اس کو ٹال دیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے تم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ ہو، بطور شکر کے اور بطور غرور اور تکبر کے نہ ہو۔ سورۃ الانشراح مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے اس کا تذکرہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان سورت کے آخر تک مذکور ہے۔ سورۃ 3 مکی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے حسین اور ممتاز پیدا کیا ہے۔ سورۃ العلق مکی ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات وحی کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ القدر مکی ہے، اس میں شب قدر کا ذکر ہے، قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا گیا۔ سورۃ البینہ مدنی ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اخلاص والے اعمال کو قبول فرماتا ہے اور ریاکاری والے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ سورہ زلزال مدنی ہے، قیامت کے زلزلے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سورہ عادیات مکی ہے، جنگی گھوڑوں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکری کرنے والا ہے۔ سورۃ القاریہ مکی صورت ہے، اعمال کا وزن ہونا اور جس کے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے ان کا کامیاب ہونا، اور جن کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ سورۃ التکاثر یہ مکی صورت ہے، مال و دولت کو جمع کرنا اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر تفاخر جتانا اور بڑھانا، یہ فرمایا کہ مقصد ہے یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے، اس میں فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر ایمان والے اور عمل صالح والے اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرنے والے اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں 3 سخت گناہوں پر عذاب کی وعید بتائی گئی۔ سورۃ الفیل میں اصحاب فیل کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ سورہ قریش مکی صورت ہے، قریش سے فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو وہ یاد کریں اور اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس نے تم پر بہت سے انعامات کیے ہیں۔ سورہ ماعون کفار اور منافقین کے اعمال اور ان پر جہنم کی وعید کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سورہ کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سورہ کافرون مکی صورت ہے، معبودان باطلہ سے بیزاری کا اعلان فرمایا گیا۔ سورہ نصر مدنی ہے، قرآن مجید کی آخری مکمل صورت یہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی آخری آیات جو نازل ہوئیں وہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کی ابتدائی آیات ہے۔ اس صورت میں یعنی سورہ نصر میں فتح مکہ کی بشارت اہل ایمان کو دی گئی۔ سورہ لہب مکی ہے، ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا تذکرہ اور آخرت میں ان کے لیے عذابات کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ اخلاص مکی ہے، مکمل توحید کا بیان اس میں فرمایا گیا۔ سورۃ الفلق مدنی ہے اور سورۃ الناس بھی مدنی ہے۔ یہ 2 صورتیں اکٹھے نازل ہوئیں اور ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں، اور یہ فرمایا کہ ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے
محفوظ رکھنے کا نسخہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے، اور سحر جادو سے بچاؤ کے لیے بھی یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ آیات الگ الگ پڑھ کر جس پر سحر اور جادو ہو اس پر دم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے اس پر سحر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و تعریف کے ساتھ تھی، اور اختتام اللہ رب العزت کے استعاذہ کے ساتھ، یعنی ابتدا اللہ کی تعریف کے ساتھ ہو اور اپنے کام کی انتہا اللہ رب العزت سے برائی کی پناہ اللہ سے کی جائے کہ برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ سورۃ الناس پر پارہ نمبر 30 اور قرآن مجید مکمل ہوتا ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ و سرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔